ایک حدیث میں تو شیخ آتا ہے کہ وہ خواتین نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دن خاص کریں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ فتنے کا باعث بنتی ہے، ایسا نہیں کہ خواتین جا رہی ہیں اور جا کے پڑھا رہی ہیں، یا پھر سیمینار ہو رہا ہے، خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور سب کو پڑھا رہی ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ مرد حضرات ہیں اور شریعت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہمارے، بس جناب یہ دکھا رہا جی خاتون مردوں کو پڑھا سکتی ہے، نہیں، اس کی ظاہر اسلامی جو تعلیمات کے مطابق ہوتے ہوئے وہ کام ہوگا۔ عورت کو باشعور کرنے میں، تعلیم یافتہ کرنے میں، اور معاشرے کے اندر اس کا جو ایک حقیقی کردار ہو سکتا ہے اس تک پہنچانے میں دین اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ شیخ ہمارا دین جو ہے وہ ہے ہی دین تعلیم، اور اس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو تعلیم پہنچانا اور انسان کی اپنی حقیقت سے اس کو آگاہ کرنا اور انسان کا اپنے خالق سے اس کا تعارف کرانا، یہ مقصد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی جو وحی ہے وہی اقرا سے نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہی پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کا آغاز سے ہی اس پر توجہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھائی اور تعلیم اور ایجوکیشن اور اس چیز کو فوکس کیا ہے دین اسلام نے شروع سے، اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا دین اسلام نے کہ مرد کو تو تعلیم دی جائے لیکن عورت کو تعلیم نہ دی جائے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دور جاہلیت کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارا دین اسلام کا نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس شریعت کی تعلیم دینے آپ جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ساری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کہ اس تعلیم سے جڑ جاتی ہیں اور ان کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی آیات ہیں شیخ قرآن مجید کے اندر، تو اس میں علماء نے صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ ہاں، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید جب عورت اور مرد دونوں سے مخاطب ہو تو وہ پھر الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ دونوں کا ہی تعلیم دینا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑی اس کی سب سے شاندار مثال ہے تعلیم کے تعلق سے، اور کتنی ہی روایات ہیں، یعنی 2000 سے زیادہ روایات احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بلکہ ایسی روایات بھی ہیں جو عام صحابہ کے پاس نہیں تھیں، اور سیدہ عائشہ اس کو بیان کر رہی ہوتی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب ہوتے تھے، آپ پوچھتی تھیں کہ فلانی چیز کا کیا معاملہ ہے، آیات کی تفسیر پوچھ لی، کسی مسئلے کا حکم پوچھ لیا، بلکہ ایک حدیث میں تو شیخ آتا ہے کہ وہ خواتین نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دن خاص کریں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ نے باقاعدہ ان کے لیے وقت مقرر کیا کہ ہاں ضرورت ہے، اس کا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اور ان کی ڈیمانڈ کو آپ نے سمجھا اور اس کو قبول کیا، اور پھر جو ہے اس کے باقاعدہ دن خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی صحابیت آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ بھی تعلیم کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل، تو آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام جو ہے اس نے ہمیشہ عورت کو باشعور کرنے میں، تعلیم یافتہ کرنے میں، اور معاشرے کے اندر اس کا جو ایک حقیقی کردار ہو سکتا ہے اس تک پہنچانے میں دین اسلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے، نہ کہ عورت کو اندھیرے میں رکھا جائے، اس کو بالکل جاہل رکھا جائے، اس کو مرد کی تابعداری میں لگا دیا جائے اور وہ کسی قسم کا وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ تو ایسا کوئی سلسلہ ہمیں نظر نہیں آتا دین اسلام کے اندر۔ قرآن کی آیت شیخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس میں خاص امہات المؤمنین کو خطاب موجود ہے، اور نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز کا علم حاصل کرو، کس چیز کو آپس میں ڈسکس کیا کرو، کون سا تمہارا جو ہے وہ کورس کا کانٹینٹ ہونا چاہیے، کیا آؤٹ لائن ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی آیات والحکمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو تمہارے گھروں کے اندر بیان کی جاتی ہے، اور اس کا تب تاکید قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور جیسے شیخ ذکر کیا تھا عائشہ کے بارے سے، میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اتنی بڑی احادیث روایت کری،
اور وہ بیان کیا کرتی تھیں، بلکہ صحابہ کرام بھی، جو مرد صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی، وہ بھی ان کے بڑی تعداد میں شاگرد ہیں، تو پردے میں رہ کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا کرتی اور ان کو حدیث بیان کیا کرتی اور گھر پہ آیا کرتے آپ سے باقاعدہ سیکھنے کے لیے. تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تابعین تبع تابعین نے بھی بہت بڑی بڑی معلمات ہمیں ملتی ہیں، صحابیات کے بعد کے دور میں بھی محدثات فقیہات ملتی ہیں. ایک آج کے زمانے میں بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے، الوفاء باسماء النساء کے نام سے ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے لکھا ہے. یہ 43 والیومس کے اندر ہے، اور اس میں انہوں نے 9000 سے زیادہ ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح علم حدیث سے جڑی رہی ہیں، یا وہ حدیثیں روایت کرنے والی ہیں، یا وہ اس کے لیے باقاعدہ کچھ انہوں نے سفر کیے ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یعنی علم حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ان کا رہا. تو 9000 سے زیادہ خواتین یہ وہ ہے جن کا ریکارڈ ملتا ہے. اور ہم جانتے ہیں خاتون ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین کا ایک پردے داری کے معاملات جو ہوتے ہیں شاید نہ بھی ذکر ملتا ہو، بڑی بڑی اس طرح کی ایسی رہ جاتی ہوں جن کو نوٹس نہ کیا گیا ہو. تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے. ایک اور اسکالر کا میں پڑھ رہا تھا، امام سخاوی ابن حجر کے شاگرد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جس سینچری میں وہ تھے وہ 9ویں سینچری تھی، یعنی 800 سے 900 کے درمیان ہجری سال کی بات کر لیں، یعنی آج سے 600 سال پہلے. اس ایرا کے اندر انہوں نے ذکر کیا 1000 سے زیادہ خواتین، ان کے نام و نسب، ان کے علاقے جگہوں کا نام لکھا ہے. اور یہ بڑی بڑی اکثر ان میں سے محدثات تھیں، فقیہہ تھیں، یعنی حدیث کی بڑی عالمہ اور فقیہہ. اب یہ جو اتنی بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے محدثات فقیہات کی، ظاہر ہے یہ اکثر ان کا فوکس ہوتا تھا خواتین، آڈینس ان کی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھنے آیا کرتی تھیں اور خواتین ہوتی تھیں. لیکن کچھ موقعوں پر مرد حضرات بھی ان سے پڑھنے سیکھنے آیا کرتے تھے، جو کہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق بھی ظاہر سی بات ہے وہ ان کو سکھایا کرتی پردے کے پیچھے. عائشہ کے بارے میں خاص طور پہ ملتا ہے، اور باقی بھی جو ہے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زندگی میں ملتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے مطلب کہ جس طرح کہ آج کل ہمارے ایک تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ فتنے کا باعث بنتی ہے، ایسا نہیں کہ خواتین جا رہی ہیں اور جا کے پڑھا رہی ہیں، یا پھر بالکل مطلب سیمینار ہو رہا ہے خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور سب کو پڑھا رہی ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا. مرد حضرات ہیں اور شریعت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہمارے، بس جناب یہ دکھا رہا جی خاتون مردوں کو پڑھا سکتی ہے. نہیں، اس کی ظاہر ہے اسلامی جو تعلیمات کے مطابق ہوتے ہوئے وہ کام ہوگا. کوئی ضرورت ہے جیسے اگر ان کے پاس کوئی روایت ہے، کوئی ایسا علم ہے جو ان سے حاصل کیا جا سکتا ہو، بالکل تو ان کے پاس چلے گئے اور وہ ایک علم. لیکن یہ کہ ایک باقاعدہ طور پہ آنا صرف مردوں کو پڑھانے کے لیے اور وہ ایک ماحول اس کے لیے بنانا، جی صحیح تو یقیناً وہ ایک چیز ان میں موجود نہیں تھی. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس سے ہم اگر مزید تھوڑا سا غور کریں کہ وہ محدثات اور فقیہات کیوں تھیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ خواتین کو تعلیم خواتین ہی دے سکتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین کا محدثہ ہونا یا فقیہ ہونا یا اس کا عالمہ ہونا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کی بہت ضرورت ہے. ایک خاتون جو محدثہ ہو، فقیہ ہو، جو عالمہ ہو، تو وہ جنریشن کی جنریشن جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے. یقیناً اسی لیے ہمارے سلف صالحین نے اپنی بچوں کی تعلیم پر توجہ دی، اور آگے بھی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں امام سخاوی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں 1000 سے اوپر جو ہے وہ تعداد ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی عالمات تھیں، فاضلات تھیں ماشاء اللہ. بالکل. اور اس میں بلکہ میں کہوں گا کہ آج کل کی جو ماڈرن ایجوکیشن کے زمانے کے حساب سے بھی شاید ایک بہت سے لوگوں کے لیے نئی معلومات بھی ہو، ویسے کسی کافی کامن ہے. یونیسکو کی اور اسی طرح گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر شیخ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا کارنامہ موجود ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی جو دی وہ مسلمانوں نے دی. اور وہ جامعہ القرویین ہے جو موروکو کے اندر، مغرب جسے کہتے ہیں مغرب العربی، موروکو کے اندر ہے. اور بڑی یونیک بات یہ ہے کہ اس کی بنانے والی جو ہے وہ ایک خاتون تھی، فاطمہ الفہری نامی خاتون جو اس کی فاؤنڈر تھی. تو مطلب تعلیم اور بلکہ ایک ماڈرن ایجوکیشن، ایک اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن کے اندر خواتین کی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. ہم اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کے اندر جو ہے یہ مرد و خاتون دونوں شامل ہیں. تو کہیں ہماری جو سوسائٹی میں ایک اس طرح کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ تعلیم کی ضرورت مردوں کو ہے اور خواتین کو نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے شیخ یہ ہمارا جو ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا. کیونکہ ہم نے دین سے بالکل اس کو الگ کر دیا، ایتھکس اخلاقیات وہ نکال دی. اسکل جناب کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہمارا، تو وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو یہ سیکھ کے کیا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ علم سے ہی محروم ہو گئی. تو ہم تو اس کی دعوت دینے والے لوگ ہیں کہ ایسا ایک کریکلم ہونا چاہیے جس میں دین دنیا کی ضروری چیزیں سب جمع ہوں، اور جب وہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر مرد و خواتین دونوں کے لیے اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ بڑھے گی. خیر اس کے بعد آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کو ہم سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو ایک افراط و تفریط کا ایک ماحول ہے. بالکل. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ خواتین کو بچیوں کو تعلیم دینی ہی نہیں چاہیے، اور آپ جو ہے بس ان کو بس تھوڑا بہت پرائمری وغیرہ پڑھا دیں، کچھ تو وہ بھی نہیں پڑھاتے، اور بالکل آپ ان کو جو ہے وہ یعنی بس جس طرح ہیں اس طرح رہیں.
اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھایا جائے اور ان کو ہر وہ چیز پڑھائی جائے جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو لڑکے پڑھ رہے ہیں, جو بوائز پڑھ رہے ہیں وہی چیز گرلس پڑھ رہے ہیں, اور ایک کو ایجوکیشن کا ایک ماحول بنے ایک طرف ہو. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بچیوں کی تعلیم کا کوئی رجحان نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ کہ عدل کی بات یہ ہے کہ شریعت میں تعلیم موجود ہے بچیوں کے لیے. آپ نے جیسے ذکر کیا موراکو میں پہلی یونیورسٹی بنانے والی خاتون ہے, تو وہ موراکو میں جب انہوں نے یونیورسٹی بنائی تقریباً 859 شیخ کامن ایرا کی بات ہے, یعنی کہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات, 1100 سال پہلے, چوتھی صدی کے اندر یہ کام ہوا ہے, چوتھی اسلامی ہجری میں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ ماڈرن ایرا تھا اسلامک, جی بالکل, یعنی جس میں, اور اسلامک ماڈرن ایرا کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر اسلام نے اگر مردوں کو فوقیت دی ہے جس طرح کہا جاتا ہے تو مردوں کا زمانہ ہوگا, لیکن اس میں ایک خاتون یونیورسٹی بنا رہی ہے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی ادارہ تعلیم کا نہیں بلکہ بہت پراپر یونیورسٹی بنا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس خاتون کی اپنی قابلیت کیا ہوگی, اپنی ایجوکیشن تھی, سوچ تھی, ویژن تھا, اور پھر اس کے پاس اس نے ریسورسز لیے, لوگوں نے اس کے ساتھ ظاہر باتیں جڑے ہوں گے, ایک پراپر ایک پوری تعلیم کا ماحول بنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام نے اس کی ہمیں اجازت بھی دی ہے, ترغیب بھی دی ہے. تو یہ اصل عدل کا راستہ ہے. تو دو انتہاؤں کے درمیان جس طرح ہم بات کر رہے تھے,